ایک رات اگر مسجد میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار مسجد میں آنے والا بن جائے، ہے کہ وہ ہمیشہ کا باجماعت نمازی بھائی، نہ بدعت کا نزلہ ہے نہ شرک کا بخار ہے۔ سنت سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بدعت کا نام مت استعمال کرو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے نام بدعت۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پروگرام بھی بدعت ہے، پھر تو یہ واسکٹ بھی بدعت ہے، ہر چیز۔ لیلۃ البراء کے اقرار کا یہ پروگرام ہے یا انکار کا؟ اور آج کا موضوع بدعت ہے یا سنت ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر فیصلہ یہ خود کریں گے۔ ابن تیمیہ صاحب بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ ناصر الالبانی صاحب بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ جی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بڑے ہیں؟ قیامت تک کا کوئی ملا کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں سکتا۔ ایک بدعت کا نائلون کا موضوع ہر جہاں فٹ بسم وہی اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ بہت تفصیل کے ساتھ شب برات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب نے اور علامہ شبیر میثمی صاحب نے اپنے اپنے دلائل اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو پیش بھی کیا ہے۔ دیکھیے، میں انتہائی ادب سے یہ ایک تحقیقی اور تاریخی حقیقت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شب برات نام کی عبادت کی کوئی رات موجود نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، دونوں الفاظ کو ملا کر ایک رات بنائی گئی ہے۔ البتہ قرآن کریم فرقان حمید نے جس رات کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، اور وہ رات سب کے نزدیک متفق علیہ رات ہے، اور اس رات کے تعین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا ایک باعث بنایا اور فرمایا کہ اسے تلاش کرنا، اور اس کی وجہ بھی ایک مسلمانوں کے مابین ایک اختلاف وجہ بنی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ دخان میں، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اور سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو یہی رات قدر والی رات بھی ہے، اور یہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرما کر یہ بات مزید اس کی توثیق ہو گئی کہ وہ رات شعبان میں نہیں آتی، یا رجب میں نہیں آتی، یا کسی اور مہینے میں نہیں آتی، بلکہ وہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مرفوع اور صحیح الاسناد روایات ہیں، اور کئی طرق اس کے 10 طرق پیش کیے، تو میں یہ بھی عرض کروں کہ جتنی بھی روایات آئی ہیں کثرت سے آئی ہیں، بلا شبہ کثرت طرق ہے، یہ بات بالکل درست فرمائی، لیکن جتنی بھی روایات آئی ہیں محدثین کا متفقہ یہ حکم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح السند نہیں ہے۔ البتہ جمیع طرق کی بنا پر وہ حسن لغیرہ کے درجے پر پہنچتی ہیں، اور امت کے اہل علم کا ایک گروہ کا یہ خیال رہا ہے، اور اب بھی ہے، کہ فضائل میں، اعمال میں، ثواب کے جہاں معاملات ہیں وہاں حسن اور ضعیف روایات کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم محقق علماء کرام کے اس حوالے سے یہ یعنی نقد ہے یا ان کی یہ رائے ہے کہ جہاں کسی مسئلے میں صحیح مرفوع حدیث موجود نہ ہو تو وہاں ہم کسی صحابی کا عمل بھی دلیل بنائیں گے اور ہمارے لیے وہ حجت ہوگا، اور جہاں پر ایسی بھی کوئی روایت موجود نہ ہو تو وہاں اگر کوئی ضعیف روایت بھی آ رہی ہے جہاں صحیح روایت موجود ہی نہیں ہے تو ہم کسی قول کو ترجیح دینے کے بجائے اس ضعیف روایت کو ترجیح دیں گے۔ لیکن جہاں صحیح حدیث کسی مسئلے پر موجود ہو اور وہاں ضعیف حدیث صحیح حدیث سے اگر ٹکرا رہی ہو یا معارض ہو تو پھر اس میں یا تو تطبیق کی جائے گی یا پھر صحیح کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو صحیح ترین احادیث سے ہر پیر اور جمعرات کو بھی اعمال کی پیشی کا تذکرہ ہے جو ہفتہ وار ہو رہا ہے۔ اسی طرح دن میں 2 مرتبہ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو ٹھنڈے اوقات ہیں صبح اور عصر کا وقت، اس موقع پر بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ فرماتے تھے، رکھتے تھے، اور اس صوم کی اور اس روزے کی علت بھی آپ نے بیان فرمائی
کہ میں پیدا ہوا ہوں اس دن اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پیر کے دن حالت روزہ میں رہوں۔ جہاں تک بات ہے اس شعبان کے مہینے میں عبادت کے تصور کی، جو میں نے عرض کیا کہ حسن درجے پر، حسن لغیری کے درجے پر یہ فائد ہے، اور جس طرح حضرت علامہ مبارک پوری صاحب کا، علامہ البانی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اور دیگر اکابرین کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا، یہ تمام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر اس رات، بلا شبہ اس رات کی اتنی ساری فضیلتیں، اتنی روایات میں آئی ہیں، تو کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہے، تو اس رات کو عبادت کی جائے، لیکن وہ نفلی عبادت ہے تو وہ انفرادی عبادت ہوگی، وہ اجتماعی عبادت نہیں ہوگی۔ کوئی اس کا قائل نہیں کہ اجتماعی عبادت ہوگی، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ جو ترمذی شریف کی حدیث پیش فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے نسبت سے، ان کی روایت سے، تو اس روایت کے بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے خود اس پہ حکم لگایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری علماء نے اور شارحین نے وجوہات بیان کی ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ جو آپ کا اعلان نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے، ان 23 سالوں میں کوئی 23 مرتبہ تو شب برات آئی ہے نا، یعنی بالخصوص 15 شعبان کی رات آئی ہے، لیکن کوئی اجتماع اس حوالے سے، کوئی مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم اس حوالے سے، جنت البقیع میں وہ انتظام، وہ انصرام، وہ کیفیت جیسا کہ آج کل ہو رہی ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے ان پروگرام سے یا ان راتوں کے اہتمام سے عوام الناس میں جو ایک میسج چلا جاتا ہے نا، میں اس کو بھی ذرا کنڈم کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ دوبارہ آؤں گا۔ دیکھیں نہیں، بات کرنے کے لیے نا جھگڑا کرنا ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے، اور اونچی آواز میں بولنا بھی ضروری نہیں ہے، اور واک آؤٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اگر آپ ہمیں پیار محبت سے ٹائم دے دیں تو ہم بھی پیار محبت سے ہی بات کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عوام الناس تو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ سال کے 364 دن کچھ بھی کرتے رہیں، ایون یہ کہ فرائض کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے 15 شعبان کی رات کو عبادت کر لی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کنسپٹ کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، عوام الناس میں یہ پیغام جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، اس کا اطلاق شب قدر کی یعنی انتہائی اہم ترین رات کو بھی ہو رہا ہے، اس کا اطلاق پیر اور جمعرات کو بھی ہو رہا ہے، اور اس کا اطلاق اس رات کو بھی ہو رہا ہے جو نصف شعبان کی رات ہے۔ فرمایا کہ وہ آرگومنٹس بھی لینے نا، کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں معتدل بات، ہمارے ساتھی علماء اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، جن کی معافی قبول نہیں ہوگی، ان میں سے ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی ذات میں، اسماء میں، صفات میں، دوسرا وہ ہے جو اپنے دل میں مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ محبتوں کے رشتے ہیں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ 23 سالوں میں کبھی بھی 15 شعبان کی رات کو عبادت کا اجتماع نہیں کیا، آپ کے پاس ایسا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں کیا وہ جو شب قدر کی آپ نے بات بتائی اس کا اجتماع فرماتے تھے؟ وہ بھی انفرادی عبادت ہے، وہ بھی انفرادی عبادت ہے، اور وہ جو رات کو نوافل تراویح البتہ اجتماعی عبادت ہے، تراویح اجتماعی عبادت ہے۔ حضور اکرم کیا تھی؟ قیام اللیل، وہ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرما کر ثابت کر دیا کہ یہ عمل سنت ہے۔ پھر آپ نے امت کی رعایت کے لیے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل چاہتا تھا کہ میں امت کو حکم دوں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، لیکن رعایت لولا اشق علی امتی، امت کے لیے مشقت کا باعث ہو جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی، تہجد کی، قیام اللیل کی، لیکن اجتماعیت آپ نے 3 دن پڑھا کے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذا، یہ کتنی اچھی بات میں نے ایک شروع کی ہے جس کی تائید اللہ کے رسول سے ملتی ہے، جس کی نظیر اللہ کے رسول سے ملتی ہے، جو عمل اللہ کے رسول نے شروع کیا، تو سب کو ایک ہی جگہ پر آپ نے کہ دیکھیے میں نے شعبان کی نصف شب کے حوالے سے جو 15ویں شعبان کہلاتی ہے، میں نے ایک بالکل معتدل موقف پیش کیا تھا جو سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، اور میری اس بات پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، ہم تو ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، اور ابن تیمیہ پر تو آج پوری دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے، اور وہ ایک
ایسے مظلوم مسلم اور مجتہد تھے کہ جن کو دنیا نے بالکل پہلے اٹھا کے پھینکا ہوا تھا، لیکن اب ان کو یعنی سمجھا جا رہا ہے اور ان پر کام ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ہیں، اور جتنے بھی بڑے ہیں جس بھی مسلک کے ہوں ہم سب ان کا اہل علم کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی، میں تو اس کا پہلے ہی قائل تھا، لیکن ایک اضافہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مجموع الفتاوی میں امام صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْتِمَاعُ فِيهَا عَلَى صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ قِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُمَا السَّلَفُ. یعنی کوئی اجتماعی عبادت سلف سے ثابت نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، سلف سے ثابت ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، بدعت ہے بھئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بدعت کا نام مت استعمال کرو، تو ہم نہیں استعمال کر رہے نام بدعت کا. بریک میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ پروگرام بھی بدعت ہے، پھر تو یہ واسکٹ بھی بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے. بھئی بدعت کی تعریف معین ہونی چاہیے. بدعت کی تعریف یہ ہے اور کہ ڈاکٹر صاحب کسی جو ہے نا، سنت کو مٹا دیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یعنی تمام علماء کرام کا جو فورم ہے نا اس کے سربراہ بھی ہیں. تو میں بھی اتحاد بین المسلمین کونسل کے ادنا خادم اور ہم دونوں ساتھ کام بھی کر چکے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک نشست ہونی چاہیے، اور اس نشست میں یہ طے کرنا چاہیے کہ بدعت کی کوئی تعریف معین کر کے عوام کے سامنے پیش کر دی جائے کہ بھئی بدعت ہے کیا. دیکھیں وسائل بدعت نہیں ہوتے، وسائل بدعت نہیں ہوتے، ذرائع بدعت نہیں ہوتے. بدعت وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، سلف صالحین سے، خیر القرون سے ثابت نہ ہو، اور آج ہم اسے دین بنا کر پیش کریں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے استحباب، ایک ہوتا ہے نفلی عبادت. یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع کے اندر کوئی آئے اور پکڑ نمازی ہو جائے، ممکن ہے. لیکن اگر کوئی اجتماع میں نہیں جا رہا، یا اگر کوئی اس دن خاص الخاص اس دن جبکہ جو قبرستان جانے والے کو تنقید کا نشانہ بنایا قبرستان ہے وہاں پر ایک زبردست قسم کا میلہ لگا ہوا ہے، کیمپس لگے ہوئے ہیں، ایک بڑی تشہیری سسٹم چل رہے ہیں، نہیں جا رہا، تو اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرائض کا مقام ہے، جو سنت کا مقام ہے، سنت ثابتہ کا، وہی ان نفلی عبادات کا ثواب بن جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے عوام کے اندر ایسی بات جائے جس کا کوئی فائدہ ہو. اچھا، یہ بات تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اس بات کا 100,000% ہم بھی قائل ہیں کہ جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، جو واجبات ہے وہ واجبات ہیں، جو فرائض ہے وہ فرائض ہے. باخدا ہمارے مکتب فرقہ کوئی شخص شب برات میں قبرستان نہ جائے تو ہم اس کو ملامت نہیں کریں گے، کوئی مسجد میں نہ آئے تو ہم اس کو ملامت نہیں، کہ مستحب بات ہے، ہم اسے مستحب ہی سمجھتے ہیں، ہم اسے فرض اور واجب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں.